اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 135ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 154 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ یعنی جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں اور اللہ کی راہ میں شہادت پائیں، ان کے لیے مرے ہوئے یا مردہ کے الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ وہ حقیقت میں زندہ ہیں لیکن تم میں ان کے زندہ ہونے کا شعور نہیں، یعنی بذریعہ حواس اس حقیقت کا ادراک کرنے کا یا جاننے کا شعور کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں، بلکہ اس کو فی الواقع حقیقت سمجھیں، اور فی الواقع یہ مومنین کے ایمان کا حصہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاویداں پاتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ رہتی ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اب جبکہ مدینے میں امت مسلمہ اللہ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی کو زمین میں قائم و برپا کرنے کے لیے اپنے رول کو نبھائے جو اس کے لیے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے، اس دین کے نفاذ کے کام میں اور پرچم اسلامی کو بلند کرنے اور اسے اٹھائے رکھنے میں ہمیشہ مستعد رہے۔ اس طرح ایک پرمشقت اور طویل راہ کا سفر اسے پیہم اور مسلسل جاری رکھنا ہے، اور اس جدوجہد کے لیے قرآن اس امت کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اس جہاد کے دوران جو کشمکش ہوگی، جو قربانیاں دینی ہوں گی اور جو آلائب و مصائب پیش آئیں گے، ان کے سلسلے میں اس کے تصورات کو درست کرتا ہے، اسے صحیح پیمانے بخشتا ہے تاکہ وہ اس طویل معرکہ حق و باطل میں مختلف امور کی ٹھیک اور درست قدر و قیمت کو اندازہ کر سکے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ لوگ مقتول ہیں، یہ معرکہ حق میں شہید ہوئے، یہ اللہ کی راہ کے شہید ہیں، یہ محبوب اور معزز مقتولین ہیں، یہ بزرگ اور پاکیزہ مقتولین ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلتے اور معرکہ حق میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ وہ بزرگ دل، پاکیزہ روح اور پاک نفوس کے حامل ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ کہنا جائز نہیں ہے۔ نہ احساس و شعور سے انہیں مردہ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ زبان و قلم سے انہیں مردہ کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ناظرین، شہداء کا اجر بے پناہ ہے۔ اس سلسلے میں احادیث پر غور کیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جو جنت میں داخل ہو چکا ہو
یہ نہ چاہے گا کہ دنیا میں واپس آئے اور دنیا کی اشیاء و اموال کا مالک بنے، بجز شہید کے وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس آئے اور 10 بار یعنی راہ خدا میں شہید ہو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ شہید کے لیے خدا کے یہاں کتنا اعزاز و اکرام ہے۔ بخاری مسلم میں وہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں یعنی اندرون میں رہتی ہیں۔ یہ پرندے جنت میں گھوم پھر کر جہاں چاہتے کھاتے پیتے ہیں، پھر وہ عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ایک بار تمہارے رب نے ان شہداء سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کیا چاہیں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں جواب کے بغیر چھوڑا نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پھر دنیا کی طرف لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں جنگ کریں اور تیری راہ میں ایک بار پھر شہید ہوں۔ یہ درخواست انہوں نے اس لیے کی کہ انہوں نے دیکھا کہ شہادت کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا میں نے طے کر دیا ہے کہ وہ شہداء دنیا میں واپس نہ ہوں گے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں یہ تفصیل ملتی ہے کہ انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہاں وہ خوردنوش پا رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہے چرتی چگتی اڑتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ ہمیں تو نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تو ان سے پھر یہی سوال ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا، تو کہا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں، پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں۔ رب جل جلالہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کی روح ایک پرندے میں ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کی روح وہاں زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی امتیازی شرافت، کرامت، عزت اور عظمت حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ شہادت کا رتبہ اس قدر بلند و بالا کیوں؟ اس لیے کہ شہید کلمہ حق بلند کر کے ثابت کرتا ہے کہ رب کائنات کی رضا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت مندی ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے اسے سب سے بڑا اعزاز دیا جاتا ہے کہ اس مادی زندگی سے محروم ہوتے ہی حیات جاویدہ کی نعمت کبریٰ سے نواز دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بندے مومن کی زندگی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو رائے حق میں اپنی جان قربان کر دینا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قوموں کی زندگی شہداء کے خون کے مرہون منت ہے۔ جس طرح کھیتی پکنے کے لیے پانی اور آفتاب کی حرارت ضروری ہے، ایسی ہی آزادی کے حصول کے لیے قوموں کی کھیتی کو خون سے سینچا جاتا ہے۔ کسی بھی محکوم اور غلام قوم کو غلامانہ تسلط سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ قوم کا ہر فرد جذبہ شہادت سے سرشار ہو جائے۔ آج امت پر نکبت و ادبار کا سبب یہ ہے کہ جذبہ شہادت کے بجائے بزدلی اور مداہنت نے راہ پالی ہے۔ اگر عالم اسلام کے مسلمان اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں اور مشکلات و مصائب میں ایک دوسرے کی مدد کو پہنچیں اور جان و مال سے مددگار بنے، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا کی سپر پاور یہی امت ہو اور پھر کوئی دشمن میلی آنکھ سے اس کی طرف نہ دیکھ سکے گا۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دے، وقت ہو چلا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔